بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل فلسطین پر ہر روز بربریت کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ آئے روز درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک تھم نہیں سکا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سارے تجارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ دیر آئے درست آئے۔ ترکی نے جتنی بھی اسرائیل کے ساتھ امپورٹس اور ایکسپورٹس تھیں یا ہوئی تھیں ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے بھی کافی سخت رد عمل دیا گیا۔ اس پہ آج اس کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ غازہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنی تباہی ہو چکی ہے، اور اقوام متحدہ کی ایک تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اسرائیل اور غازہ کے درمیان جنگ آج ختم ہو جائے تو غازہ میں گھروں کی تعمیر میں کتنے سال لگیں گے، اس رپورٹ پر بھی میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ امریکہ کا دوگلا چہرہ بے نقاب ہوا ہے اور ہر طرح وہ بے نقاب ہو ہی رہا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے امریکی اداروں میں احتجاج کرنے والے اداروں کے بارے میں اہم بیان دیا، اس پر بھی بتاؤں گا۔ لیکن آخر میں اگر وقت ملا تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر تو ہے۔ اب پاکستان کا چاند پہ جانے کا خواب مکمل ہو رہا ہے۔ یہ مشن مون ہے کیا اور اس پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ غازہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ہر روز رہائشی عمارتوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ فلسطینی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں، لیکن ابھی تک مظالم میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 34,000 ہو گئی ہے، جبکہ حملوں میں کئی ہزار جو ہیں وہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اب UNDP کی ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے باعث غازہ میں 3,70,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 69,000 گھر جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو چکے۔ اس سے پہلے 2014 میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد غازہ میں سالانہ 990 مکانوں کی تعمیر کی گئی۔ تو اسرائیل کے گزشتہ برس 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے مظالم اگر آج ختم ہو جاتے ہیں اور اسرائیل غازہ میں پہلے کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تعمیراتی سامان لے جانے کی اجازت دے دیتا ہے، تو تباہ شدہ مکانوں کی تعمیر جو ہے وہ پتہ نہیں کب تک مکمل ہوگی، پتہ نہیں کب تک۔ لیکن کیا اسرائیل جنگ روکے گا؟ کیا اسرائیل 5 گنا زیادہ تعمیراتی سامان لے جانے کی اجازت دے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب تو ہے نہ۔ تو یعنی کم از کم یہ معاملہ اگلی 1 صدی تک تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ خدا نہ کرے لیکن مستقبل میں صرف تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فلسطینی معیشت کی حالت بھی قابل رحم ہے۔ غازہ میں اسرائیلی حملوں کے باعث معاشی سرگرمیاں کئی مہینوں سے بند ہیں۔ مالی سال 2023 کی آخری سہ ماہی میں غازہ کی معیشت جو ہے 81% تک گر گئی تھی، اور غازہ کے پیداواری شعبے کی تباہی کے بعد نقصانات کا اندازہ 90% سے زیادہ لگایا گیا۔ تو غازہ میں بے روزگاری میں 45% اضافہ ہوا ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں ختم ہوئی ہیں۔ اور اس جنگ نے مغربی کنارے کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، جہاں اسرائیل نے نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ 2024 میں غازہ اور مغربی کنارے سمیت فلسطین کی مجموعی معیشت میں بہت کمی آئی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اگر جنگ جاری رہے گی تو جولائی تک معیشت میں تقریباً 29% کمی مزید دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ نقصان 7 ارب 60 کروڑ ڈالر کے برابر ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان ممالک میں تو یہ تعداد مزید کم ہو رہی ہے۔ ہم جیسے ممالک جو پہلے ہی لاچار معیشت کے لیے کندھا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کیسے آواز اٹھا پائیں گے؟ ہم نے ہر صورت لوٹ کر IMF کے پاس ہی جانا ہے۔ اس لیے مفتاح اسماعیل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس ظلم کو ظلم کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم اس ظلم کو ایک علاقائی تنازع کہہ کر جان چھڑا جاتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے۔ کل ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے جس میں بھاولپور یونیورسٹی کے کچھ طلباء فلسطین کے حق میں ریلی نکال رہے تھے، تو اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں کی انتظامیہ نے ان سے بینرز چھین لیے، ان سے فلسطین کے جھنڈے تک چھین لیے گئے، اور ان کا احتجاج روکنے کے لیے سیکیورٹی بلا لی گئی۔ مجبوری میں طلباء کے احتجاج روکنا پڑا، اور ہم وہی ملک ہیں نا جو امریکہ کی یونیورسٹیز میں ہونے والے احتجاج کے حق میں سوشل میڈیا پہ نعرے بلند کرتے ہیں۔ ہم امریکہ کے طلباء کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں آواز بندی ہو رہی ہے۔ امریکی جامعات میں 18 اپریل سے جاری غازہ کے لیے احتجاج میں اب تک 1100 سے زیادہ مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں، اور امریکہ کی منافقت سے بھرپور صدر جو ہیں جو بائیڈن، ان کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کالج کیمپس مظاہروں میں آزادی کا اظہار اور قانون کی حکمرانی برقرار رہنی چاہیے،
مظاہروں میں اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی بالادستی کا احترام ہونا چاہیے. ہم آمرانہ قوم نہیں ہیں جہاں لوگوں کو خاموش کرایا جائے اور اختلاف دبایا جائے. ہمارا لا قانونیت والا ملک بھی نہیں ہے. ہم سول سوسائٹی ہیں جہاں امن و امان برقرار رہنا چاہیے. یعنی ایک طرف تو وہاں سینکڑوں طلباء کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کی آواز بندی ہو رہی ہے, ان کو احتجاج کی اجازت نہیں مل رہی. دوسری طرف انہی کا صدر آگے کہتا ہے کہ ہم تو آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں. اس سے بڑا دوغلاپن کیا ہوگا. اور آنے والے الیکشن میں اگر جو بائیڈن کو شکست ہوئی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کا ساتھ دینا اور ظالم کی حمایت میں کھڑے ہونا جی شامل ہوگا. معیشت کی بات کریں تو ظلم کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس وجہ سے گزشتہ دنوں امریکہ نے اسرائیل کے لیے $13 بلین کی منظوری دی. مشرق وسطیٰ کے ممالک اس پر خاموش ہیں, لیکن ترکی کے صدر اردوغان نے ہمت دکھائی ہے. ترکیہ نے اسرائیل سے تجارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر دی ہیں. ترکیہ نے اسرائیل سے اپنی تمام تجارت روک دی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ترکی پتہ نہیں کب سے یہ $7 بلین سالانہ کا ٹریڈ کر رہے تھے. کوئی بھی ملک اگر مظلوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے $7 ارب سالانہ کا نقصان مول لے رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے. اور اسی وجہ سے چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی درآمدات اور برآمدات کے لیے بندرگاہیں بند کر کے ترک صدر اردوغان تمام معاہدے توڑ رہے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کا رویہ ایسا ہوتا ہے, ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائیں گے. اسرائیل کے UAE کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ہیں. گزشتہ سال ہی دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا تجارتی معاہدہ ہوا تھا. تو اگر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا, اسرائیل بھیجی گئی, اسرائیل سے لائی گئی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی, تو سوچیں اس بعد اسرائیل معاشی طور پہ اس کا کیا حال ہونا ہے. غزہ کی جنگ کے بعد سے اب تک میکڈونلڈز کو تقریباً $7 ارب کی سیلز کا نقصان ہو چکا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کمپنی نے اسرائیلی فوجیوں کو کھانا پہنچایا. اگر اس طرح تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو سوچیں اسرائیل کیسے سڑکوں پہ آ جائے گا. امریکہ کب تک اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا, آخر وہ بھی اسرائیل سے چھٹکارا حاصل کرے گا. لیکن اس کے لیے تمام ممالک کو مل بیٹھ کر ہی فیصلے کرنے ہوں گے. ترکی کے اس اقدام کو سراہنا ہوگا, ان کا ساتھ دینا ہوگا اور مل کر ہی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بڑے عرصے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اچھی خبر آئی ہے. اسلام آباد میں واقع انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک پروفیسر نے عالمی خلائی ادارے کو یہ تجویز بھیجی کہ پاکستان چاند کے مدار تک ایک سیٹلائٹ بھیجے گا. اس وقت ان کے اپنے ادارے کے افراد کو زیادہ امید نہیں تھی کہ اس تجویز کا جواب مثبت انداز میں اور جلدی موصول ہوگا, تو اس تجویز کو جلدی منظور کر لیا گیا اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا. لگ بھگ 2 سال کی محنت لگی اور اس سیٹلائٹ جس کا نام iCube قمر ہے, اس کو مکمل کیا جا چکا ہے. پاکستان میں 3 مئی یعنی آج ہی اپنا سیٹلائٹ مشن چائنا کے اسپیس لانچ سیٹلائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ کرے گا. اور یہ سیٹلائٹ 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے. یہ چائنا کی جانب سے چاند کے مشن کے سلسلے کا 6واں مشن ہے. تو چائنا کے مشن کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے اکٹھا کرنا اور نمونوں کو پھر زمین پہ واپس لانا ہے, جہاں سائنسدان چاند کی ساخت, تاریخ اور تشکیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کریں گے. اسے پاکستانی تحقیق کرنے والوں اور طلباء اسپیس سائنس میں چائنیز ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. تو اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو چاند کی سطح تک تو پہنچ پائے. اس قدم کو سراہنا پڑے گا. حکومت کو چاہیے کہ پاکستانی ادارے سپارکو کو بھی ساری سہولیات فراہم کرے. اگر آج ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے پاس اس حوالے سے کہیں زیادہ مالی وسائل اور سائنسی دماغ اور سہولیات موجود ہیں. اسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. لیکن ہمارے پاس بھی دماغ موجود ہیں, ہمیں صرف ان کو پالش کرنا ہے اور ان کو موقع دینا ہے. پھر دیکھیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.